حالات بدل رہے ہیں بہت تیزی سے. آپ کو ہم نے بتا دیا تھا, باخبر کر دیا تھا کہ نون لیگ کی الٹی گنتی جو ہے اب اس وقت شروع ہو چکی ہے کہ عمران خان صاحب سے 6 مئی کو ایک اہم شخصیت نے ملاقات کی ہے. کہ ہوا کیا ہے, خان صاحب نے کیا بات کی, وہاں کیا بات ہوئی, اس کے علاوہ نوبت یہاں تک پہنچی کیوں, اور اب آگے کیا ہونے جا رہا ہے, اس میں پیپلز پارٹی کا کیا کردار ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں سلمان درانی ہوں, آپ آزاد خبر دیکھ رہے ہیں. خواتین و حضرات, حالات بدل رہے ہیں بہت تیزی سے. آپ کو ہم نے بتا دیا تھا, باخبر کر دیا تھا کہ نون لیگ کی الٹی گنتی جو ہے اب اس وقت شروع ہو چکی ہے, اور نون لیگ کے بہت سے لوگ اس وقت جو ہیں وہ یہ اپنا مستقبل سوچتے ہوئے یہ دیکھ رہے ہیں کہ کون سی فلائٹ پکڑیں. ہاں جی, حالات جو ہیں وہ اب اس قدر بدل چکے ہیں, معاملات بہت تیزی سے بدل رہے ہیں. اور اس کا میں سب سے پہلے کریڈٹ دوں گا کہ یہ جو خبر آئی تھی وہ انیشلی مظہر برلاس اور چودھری غلام حسین, یہ 2 بڑے نام ہیں اور بڑے باخبر صحافی ہیں, جنہوں نے کہا تھا کہ جی ٹیبلز آر ٹرننگ, حالات بہت جلدی سے بدلنے جا رہے ہیں. اور انہوں نے تفصیل پیش نہیں کی. تفصیل پیش کی ہے زبیر علی خان نے, جس کی جو توثیق کی ہے وہ نجم سیٹھی صاحب کے کل کے بیان نے کیا. انہوں نے کل ایک پروگرام کے اندر, نجی ٹیلی ویژن کے اندر جو ایک پروگرام وہ کرتے ہیں, اس میں انہوں نے اس چیز کی تصدیق کی کہ عمران خان صاحب سے 6 مئی کو ایک اہم شخصیت نے ملاقات کی ہے. اور ٹھیک اسی طرح بریفنگ ان کو دی گئی جیسے پرائم منسٹر آف پاکستان کو دی جاتی ہے, اور ان سے کہا گیا کہ ملک اس وقت اس دوراہے پہ کھڑا ہے, آپ سے منظوری اور آپ سے مدد کی جو ہے وہ درخواست ہے. یہ 2 چیزیں ڈسکس ہوئی, اور ظاہر ہے خان صاحب نے بھی کارڈز اپنے رکھے ہوئے ہوں گے اور ساری بات چیت جو ہے وہ چلی ہوگی. لیکن اس پوری سچویشن میں اس وقت یہ تو کلیئر ہو چکا ہے کہ اہم ملاقاتیں اور اس کی مصدقہ رپورٹنگ جو ہے وہ اس وقت جاری ہے. اس وقت نجم سیٹھی نے جو بیان دیا ہے اس پر اب بات کرنی بہت ضروری ہے, کیونکہ یہ زبیر علی خان نے اس خبر کی مزید ڈیٹیل بتائی ہے کہ ہوا کیا ہے, خان صاحب نے کیا بات کی, وہاں کیا بات ہوئی, اس کے علاوہ نوبت یہاں تک پہنچی کیوں, اور اب آگے کیا ہونے جا رہا ہے, اس میں پیپلز پارٹی کا کیا کردار ہوگا. پہلے وہ مندرجات رکھوں جو زبیر علی خان فرما رہے ہیں, جو کہہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو سیز فائر ہوا ہے ادارے پر تنقید کے حوالے سے تھا. خان صاحب سے بہت پہلے سے یہ کہا جا رہا تھا کہ آپ ادارے پر تنقید سے جو ہے اپنے سوشل میڈیا کو روکیں. تو سیز فائر کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ موجودہ جو آفر ہے اس میں بھی عمران خان سے ادارے پر تنقید نہ کرنے کی جو ہے وہ کا مطالبہ کیا گیا, جسے وہ جنگی صورتحال کے پیش نظر سیز فائر کی صورت میں قبول کر چکے ہیں. عمران خان صاحب اس معاملے پر سیز فائر کو قبول کر چکے ہیں کہ اب وہ ادارے کو ٹارگٹ نہیں کریں گے, ادارے پر جو ہے وہ تنقید نہیں ہوگی. دوسرا اہم نقطہ ہے حکومت کی جو پوزیشن ہے اس وقت, اس میں عمران خان صاحب سے جو مذاکرات ہیں اس کے پیش نظر اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں. موجودہ حکومت کے جنگ کے دوران جو کردار ہے, جو نون لیگ کی خاموشی ہے, اس نے پی ٹی آئی کی افواج کے ساتھ کھڑے ہونے سے عمران خان کے ساتھ جو بات چیت کے دروازے ہیں وہ کھل چکے ہیں. اس وقت جو حکومت ہے اس کا جو کردار رہا ہے اس پوری جنگ میں وہ ایک بڑا ڈوبیس قسم کا رہا ہے. نواز شریف, مریم نواز, شہباز شریف اور اس کے علاوہ جتنی بھی لیڈرشپ ہے بچی کچی, انہوں نے جو بیانات نہیں دیے, خاموشی برتی اس پوری جنگ میں. اور جیسے سوشل میڈیا پاکستان تحریک انصاف کا اور پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے ان کے جو بیانات اور ان کا شانہ بشانہ کھڑا ہونا اپنے اداروں کے ساتھ, فوج کے ساتھ, یہ ٹرننگ دا ٹیبلز تھا. اس نے جو ہے وہ سچویشن بدل دی, اور اب بات چیت کے دروازے جو ہیں وہ مزید کھلیں گے, چونکہ اب تو معاملات جو ہے وہ آگے بڑھ رہے ہیں. نواز شریف کی جو خاموشی ہے اس کی وجہ دریافت کرتے ہیں زبیر علی خان, اور وہ یہ ہے کہ نواز شریف کو وزارت عظمیٰ نہ ملنے پر بیسیکلی ناراضگی ہے, اور مودی سے جو ذاتی تعلقات ہیں یہ ہرڈل بن رہے ہیں ادارے اور نواز شریف نون لیگ حکومت کے ساتھ چلنے پر. اس کی وجہ سے جو ہے وہ معاملات اب آگے خراب ہوتے نظر آ رہے ہیں, اور نون لیگ کی جو مستقبل ہے وہ مجھے بہت تاریک نظر آ رہا ہے. اداروں پر تنقید نے عمران خان کے موقف کو, یہ جو نواز شریف کی اداروں پر تنقید ہے اس پر
عمران خان کا جو موقف ہے نا وہ جیت گیا ہے. انہوں نے کہا تھا کہ یہ نواز شریف کبھی بھی اپنے ملک اپنی فوج کے ساتھ جو ہے وہ سگا نہیں ہو سکتا. یہ مودی کے ساتھ کھڑا ہوگا, یہ بھارت کے ساتھ کھڑا ہوگا, یہ پاکستان کے ساتھ, پاکستان کی عوام کے ساتھ کبھی نہیں کھڑا ہوگا. بزنس مین اپنے بزنس کو دیکھ کے چلے گا, ملک کو دیکھ کے نہیں چلے گا, ملک کے مفاد کو دیکھ کے نہیں چلے گا. آج عمران خان کا جو مفاد ہے, عمران خان کا جو موقف ہے وہ صحیح ثابت ہو رہا ہے. عدلیہ پر دباؤ کے حوالے سے خان صاحب نے اپنا کارڈ رکھا اور کہا کہ عدلیہ پر جو دباؤ ہے وہ ختم کرنے کا مطالبہ کیا انہوں نے, جس سے پی ٹی آئی کے جو کئی رہنماؤں کی ضمانتیں منظور ہونے کے امکانات پیدا ہو گئے ہیں, زبیر علی خان کہتے ہیں, جس میں میرا خیال ہے یاسمین راشد اور چودھری صاحب جو ہیں وہ پہلے ہی چھوٹ چکے ہیں. اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ میاں محمود الرشید صاحب بھی جو ہیں وہ جلد, اور اس کے علاوہ جو سب سے اہم شخصیت ہیں اس وقت شاہ محمود قریشی, جن کو آج صبح دل کے عارضے کی شکایت ہوئی, جن کو جو ہے وہ کوٹ لکھپت سے اس وقت جو ہے وہ ایک نجی ہاسپٹل میں منتقل کر دیا گیا ہے اور وہ اس وقت زیر علاج ہیں. تو شاہ محمود قریشی کی, ڈاکٹر یاسمین راشد کی جو رہائی ہے اس کے امکانات ظاہر ہیں. اس کے علاوہ زبیر علی خان کہتے ہیں کہ اگر اس بات پہ آپ لوگ یقین نہیں کرتے اس خبر پر, تو پھر آپ یہ دیکھیے کہ پی ٹی آئی کی مشکلات میں کمی کیوں آئی ہیں پنجاب کے اندر. پی ٹی آئی کے جو عہدیداران ہیں ان سے آپ پوچھ لیں کتنی گرفتاریاں ہوئی ہیں اور کتنے چھاپے پڑے ہیں اس وقت, اور کتنی ایف آئی آرز موجود ہیں. جو 53 گرفتاریاں ہوئیں وہ سب کے سب جو ہے وہ رہا ہو چکے ہیں, اور صورتحال آہستہ آہستہ مزید بہتر ہوگی, آپ نے بس گھبرانا نہیں ہے. یہ زبیر علی خان کے پوائنٹس تھے. اس کے علاوہ جو سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ وہ یہ پیش کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک اور مطلب کہ مستقبل میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ معیشت ہے. معیشت کو مستحکم کرنا ہے تو امریکہ کے ساتھ, چین کے ساتھ, ان دونوں بلاکس کے ساتھ ہمیں جو تجارت ہے اس میں استحکام لانا ہے. اس استحکام کے لیے ضروری ہے جو سیاسی استحکام ہے وہ لایا جائے, اور سیاسی استحکام عمران خان صاحب, پی ٹی آئی, عوام, اس سب سے جب آپ ہاتھ اٹھائیں گے تبھی جو ہے وہ سیاسی استحکام آ سکتا ہے. لیکن نون لیگ کے لیے یہ مشکل ہے. پیپلز پارٹی از سم ہاؤ ویری اوکے, کیونکہ وہ کافی دیر سے شروع سے جو ہے وہ اس چیز پہ یقین رکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف, عمران خان اور جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو ان کا سٹیک ملنا چاہیے, ان کے ساتھ زیادتیاں نہیں ہونی چاہیے. مسئلہ نون لیگ کو تھا اور اسٹیبلشمنٹ کو تھا, اب اسٹیبلشمنٹ کو نہیں ہے, خالی نون لیگ کو ہے. اب نون لیگ کا سٹیک کہاں سٹینڈ کرتا ہے پنجاب میں؟ زیرو. اب نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب, مریم کو تو پتہ ہے اب ان کا جو مسکن ہے وہ لندن ہونے جا رہا ہے, اور یہ اب لندن کی سڑکوں پر آپ کو سڑکوں پر چلتے ہوئے نظر آئیں گے, روڈ کراس کرتے ہوئے نظر آئیں گے. ان کا مستقبل اس سے زیادہ اور کہیں نہیں نظر آ رہا. اس پہ آغا سرور صاحب جو ہیں, شیخ آغا سرور صاحب, یوٹیوبر ہیں, صحافی ہیں, انہوں نے ایک سوال اٹھایا. وہ سوال میں آپ کے سامنے رکھنا بہت ضروری ہے, کیونکہ دیکھیے اب خبر دے رہا ہوں تو خبر کے تمام اینگل جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا تو ہی جو ہے وہ آپ صحیح سے پکچر دیکھ سکیں گے. یہ کہتے ہیں کہ جی زبیر بھائی اگر پی ٹی آئی کو ریلیف مل رہا ہے تو پھر عمران خان کا پولی گراف ٹیسٹ اڈیالہ جیل کے سپرنٹنڈنٹ کی جانب سے سہولیات کی واپسی کی درخواست اور ملاقاتوں پر پابندی جیسے اقدامات کیوں کیے جا رہے ہیں؟ اگر بظاہر باخبر ہو کر بھی در حقیقت مروب نظر آئیں تو لمحہ فکریہ ہے. یہ آغا سرور صاحب کہہ رہے ہیں, جو کہ ایک اہم نقطہ ہے اس پوری صورتحال کو جج کرنے, اس سے کنکلوژن نکالنے سے کہ اگر تو تمام خبریں ٹھیک آ رہی ہیں تو پھر عمران خان صاحب کے جو معاملات ہیں وہ کیوں خراب ہوتے جا رہے ہیں, ان کو 9 مئی کے کیسز میں کیوں جو ہے وہ الجھایا جا رہا ہے. اس پورے معاملے میں پیپلز پارٹی اور پھر میں سلمان اکرم راجہ کا کومنٹ رکھ کے کنکلوڈ کروں گا, اور پھر جو ہے یہ ساری سچویشن آپ کے سامنے ہے. سب سے پہلے تو پیپلز پارٹی, کیونکہ جو اس وقت بالکل کنونسڈ ہے کہ پی ٹی آئی کو اس کے رائٹس ملنے چاہیے. ہنا ربانی کھر جو کہ بڑی ٹیلنٹڈ اور وزیر خارجہ رہی ہیں اور ایک بڑی اسٹیٹس مین ہے, سیاستدان ہے, اور بڑی سلجھی ہوئی بات کرتی ہیں. کہتی ہیں کہ اللہ نے ہمیں اب ایک موقع دیا ہے کہ جس پارٹی کا جو حق بنتا ہے وہ اسے دیا جائے, سب کے ساتھ مل کر چلا جائے, اور
جن کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں وہ ختم کی جائیں اور سپیس دی جائے. یہ ہنا ربانی کھر کہہ رہی ہیں، لیکن اس میں جو وہ اشارہ دے رہی ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کو ان کا حق واپس دلانے کی بات کر رہی ہیں، ان کے خلاف جو زیادتیاں چل رہی ہیں ان کو ختم کرنے کی بات کر رہی ہیں، جو کہ اس وقت سب سے بڑا مطالبہ عمران خان صاحب کا کہ فوری الیکشنز کروائے جائیں اور اس کے بعد جو حکومت آتی ہے اس کو جو ہے تسلیم کیا جائے، اس مینڈیٹ کو تسلیم کیا جائے. اس مطالبے کو مانا جاتا ہے نہیں مانا جاتا یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے، لیکن اس پر اسٹیبلشمنٹ کے پولیٹیکل رول کے اوپر میں بطور صحافی ضرور احتجاج کروں گا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا کام نہیں ہے کہ کون سی حکومت آئے کون سی جائے، بلکہ اس ملک میں جو جمہوری نظام ہے وہی اتنا طاقتور ہونا چاہیے جس میں سیاستدانوں کا اس وقت بہت اہم کردار ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے رول کو بیرکس تک رکھنے کے لیے آپ نے کوشش کرنی ہے. صرف تنقید سے کچھ نہیں ہوگا، اپنا عملی جو ہے وہ رول ادا کریں. پیپلز پارٹی اور نون لیگ سے بھی میرا یہی مطالبہ ہے. پیپلز پارٹی پی ٹی آئی جو ہے وہ تو آلریڈی اس وقت وکٹم پارٹی ہے اور وہ اس چیز کی کوشش کر رہی ہے، لیکن اس وقت سب سے اہم مطالبہ یہی ہونا چاہیے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے، اگلی کوئی بھی حکومت ہو، پاکستان تحریک انصاف کی ہو، پی ٹی آئی کی ہو، نون کی ہو، مولانا فضل الرحمان کی ہو، ٹی ایل پی کی ہو، یا کوئی مخلوط حکومت آئے، اسٹیبلشمنٹ کا رول زیادہ ہوگا، اتنا ہی ہوگا، منیمائز ہوگا. یہ ہے سب سے بڑا سوال آج کا. لیکن سلمان اکرم راجہ اس پہ پر امید نظر آتے ہیں. کہتے ہیں کہ احتجاجی تحریک شروع کرنے سے پہلے ہم پھر نظام کو موقع دینا چاہتے ہیں کہ ہوش کے ناخن لیں، ہمارے کارکنان کو رہا کریں، آئین پر عمل کریں. لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا پھر ہمارا آئینی حق ہے کہ سڑکوں پر آئیں اور اپنی تحریک کا آغاز کریں. اس ویلاگ میں اتنا ہی. اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوتی ہے. تب تک اپنے آس پاس سب کا، اپنے پاکستان کا خاص طور پہ بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.